میں نے شازم لالا کا انتظام کر دیا ہے۔ وہ خود تو ساری عمر کنوارے رہتے اور ہماری زندگی بھی عذاب بنائے رکھتے، اس لیے میں نے ان کا رشتہ پکا کر دیا ہے، ذیشا نے لاؤنج میں کھڑے جوش سے اعلان کیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کس سے لالا کا رشتہ پکا کر دیا ہے تم نے؟ سامنے والے انکل کی بیٹی سے، جس نے چھت پر آسٹریلین طوطے پال رکھے ہیں۔ ارے وہ تو جھلی ہے۔ ہاں تو لالا کو کوئی جھلی ہی جھیل سکتی ہے، کوئی ہوش مند لڑکی ان کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ ذیشا نے کندھے اچکاتے بے فکری سے کہا۔ اس کے لیے رشتے مت ڈھونڈو بے وقوف، وہ تمہارا شوہر ہے، نرمین نے ماتھا پیٹتے ہوئے کہا۔ ہیں؟ یہ کب ہوا؟ وہ بے یقینی سے اپنے کزن کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھیے نرمین، آپ ہی ٹھیک ہے، آپ مجھ سے بڑی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے فضول مذاق کریں۔ ابھی میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو۔ وہ غصے سے نرمین کو گھورتے ہوئے اس کے قریبی صوفے پر گرے تھے، جس پر نرمین نے اپنے پاس بیٹھی ہوئی ماہین کو دیکھا تھا، اور وہ دونوں کھلکھلا کر ہنسی تھیں۔ دانت اندر کرو ورنہ میں توڑ کے رکھ دوں گی۔ تمہارا بھائی نہ ہوتا تو تمہارا رشتہ کرواتی میں شازم لالا کے ساتھ، پھر پتہ چلتا تمہیں۔ وہ منہ بناتی اس کی طرف تکیہ اچھالتے ہوئے بولی تھی، اور اس کا پھینکا ہوا تکیہ ماہین نے فوراً کیچ کیا تھا۔ کیوں نہ نرمین، آج ہم اس راز سے پردہ اٹھا ہی دیں؟ ہاں بالکل، میرا بھی یہی خیال ہے۔ آخر کب تک ہم اس سے حقیقت چھپائیں گے؟ وہ دونوں آپس میں بات کر رہی تھی اور ذیشا کا رنگ اڑا تھا۔ میں تم دونوں کا منہ توڑ دوں گی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ شرم نہیں آتی تم دونوں کو؟ وہ ہمارے لالا ہیں۔ ذیشا کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ دونوں ابھی بھی اسے تنگ کر رہی ہیں۔ تم لوگ جتنا مرضی ٹوپی ڈرامہ کر لو، میں تم دونوں کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہیں کروں گی، اور لالا کو بتا دوں گی، پھر دیکھنا وہ تم دونوں کے کیسے کان کھینچیں گے۔ پاگل لڑکی، بس کر دو۔ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ اب ہم حقیقت سے پردہ اٹھا ہی دیں۔ جاؤ ماہین، سب کو بلا کر لاؤ۔ اور ماہین جھٹ سے کشن صوفے پر رکھتی بھاگی تھی، اور اگلے 5 منٹ کے اندر اندر لاؤنج میں گھر کی تمام خواتین آ کر جمع ہو گئی تھیں۔ ماہین بیٹا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ شہناز بیگم حیرانی سے بیٹی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امی جان، اب کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اب نہیں بتائیں گے تو کب بتائیں گے؟ وہ سامنے والے انکل کے ساتھ شازم لالا کا رشتہ طے کرتی پھر رہی ہے۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں ذیشا؟ نانو بھی کھونٹی لگاتی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، کیونکہ ماہین نے ان کو جا کر یہ اطلاع دی تھی کہ آج ہم ذیشا کو حقیقت سے آگاہ کرنے والے ہیں، اور راحت بیگم تو کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بچوں کو حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے۔ نانو، تو میں کیا کرتی؟ آپ لوگ تو شازم لالا کے بارے میں کچھ سوچ نہیں رہے، تو پھر میں نے سوچا میں ہی ان کا کوئی انتظام کر دوں، تو میں نے کر دیا۔ وہ صوفے پر آڑی ترچھی لیٹی لاپرواہی سے بولی تھی۔ یہی وقت ہے امی اسے سچ بتانے کا، ورنہ اگلی دفعہ اس نے بارات سجا کر لے جانی ہے شازم لالا کی، اور ہم نے دیکھتے رہ جانا ہے۔ اس کی حرکتوں سے واقف تو ہیں آپ سب۔ ماہین نے بھی ٹانگ اڑائی تھی۔ پیچھے ہٹو تم سب۔ راحت بیگم نے لڑکیوں کو پیچھے کیا تھا اور ذیشا کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ نانو کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہی ذیشا نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا تھا۔ نانو دیکھیں، یہ سب لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ ارے کسی کی جرت ہے جو میری شہزادی کو کوئی تنگ کرے؟ سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تم سب کی لاڈلی جو ہوئیں۔ راحت بیگم نے پیار سے اس کے بالوں کو سہلایا تھا۔ تمہیں پتا ذیشا، تم چھوٹی سی تھیں جب میری گود میں آئی تھی، بالکل ننھی سی۔ تم اتنی پیاری تھیں، دل کرتا تھا بس تمہیں گود میں لے کر دیکھتے ہی رہیں۔ یہ تو میں نے تمہیں بتایا تھا، تم 6 ماہ کی تھی جب تمہارے ماما اور بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ جب تمہاری ماں ہسپتال کے بیڈ پر اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، تب بھی اسے تمہاری ہی فکر تھی۔ اس کے آخری الفاظ یہی تھے کہ اماں، میری ذیشا کا خیال رکھنا، اسے کبھی خود سے جدا نہ کرنا۔ اور میں بھلا اپنی چاند سی بیٹی کو کیوں خود سے جدا کرتی؟ میری اکلوتی لاڈوں سے پلی زینت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دن مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر اپنے روپ میں وہ تمہیں مجھے سونپ گئی تھی، اور تمہیں میں نے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھا۔ خدا گواہ ہے، تمہیں میں نے کبھی نواسی نہیں بلکہ بیٹی سمجھا، اور اللہ لمبی زندگی دے میرے بیٹوں اور بہوؤں کو، جنہوں نے تمہیں مجھ سے بھی زیادہ لاڈ لڈوائے۔ تمہیں پتہ ہے، جب تم اس گھر میں آئی تھی، میرے سارے پوتوں میں تم سب سے زیادہ میری لاڈلی تھی، جبکہ تمہارے نانا کا شازم لاڈلا تھا۔ میری تم میں اور شازم میں ان کی جان بستی تھی، تو ہم دونوں نے ایک فیصلہ کیا تھا تب ہی کہ تمہارا اور شازم کا رشتہ طے کر دیتے ہیں۔ میں تو خیر بچوں کے اس طرح چھوٹی عمر میں رشتہ طے کرنے پر رضامند نہیں تھی، مگر تمہارے نانا وہ بہت ضدی تھے، ایک بات سوچ لیتے تو کر کے ہی رہتے۔ انہوں نے تمہارا اور شازم کا نکاح کر دیا تھا۔ تم 5 سال کی تھیں تب، اور شازم 9 سال کا تھا۔ تمہارے نانا کی ضد میں تمہارا نکاح تو ہو گیا، مگر میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک ذیشا اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر لے گی،
ہم اس کو اس طرح کی کسی بھی ٹینشن میں نہیں ڈالیں گے۔ تم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے تو پھر سب نے ہی میری بات مان لی اور آج تک تمہیں کسی نے اس بارے میں نہیں بتایا۔ شاذم وہ جانتا ہے اس نکاح کے بارے میں؟ تمہیں لا علم میں رکھنا چاہتی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ تم پر وقت سے پہلے کسی بھی طرح کا کوئی بوجھ بڑھے، مگر بیٹا اب تمہارا آخری سیمسٹر چل رہا ہے۔ تمہارے ماموں تنویر مجھ سے کتنی بار کہہ چکے ہیں کہ اب تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کر دینا چاہیے، کیونکہ ماشاءاللہ اب تم دونوں ہی شادی کی عمر کا پہنچ چکے ہو۔ شاذم کو تو بالکل بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم بتاؤ تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ اور وہ تو حیرت سے آنکھیں پھاڑے نانی کو بولتے سن رہی تھی، صرف اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کی گود سے سر اٹھا کر ان کے سامنے بیٹھ جاتی۔ یہ تو کوما میں چلی گئی۔ ماہین نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا اور اسے نانی کے برابر میں بٹھا دیا تھا۔ کیا ہوا ہے ذیشا بیٹا، تم خاموش کیوں ہو؟ اس نے سب کی طرف دیکھا تھا۔ شہناز بیگم اور کنیز بیگم اس کی دونوں ممانیاں اس کا مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ اس کی باقی ساری کزنز بھی مسکرا رہی تھیں۔ بہت کھوجنے پر بھی ذیشا کو ان کے چہروں سے سچ اور جھوٹ کا فرق محسوس نہیں ہوا۔ نہیں، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ پرینک کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ہے نا آپ مجھ سے، ہے نا؟ اچانک سے وہ صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نانو ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے، ابھی آپ نے مجھے یہ جو کہانی سنائی ہے، مجھے پتا ہے آپ کو اماں ہی نے کہا ہوگا، یہ مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسے کرتی ہے۔ وہ دوبارہ سے نانو کے قریب بیٹھتی ان کے ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ نہیں میری چندا، مذاق نہیں کر رہی ہوں، یہ حقیقت ہے۔ تب ماہین نے ارسا کو اشارہ کیا اور وہ نانو کے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ میں ایک البم تھا۔ ارسا نے وہ ماہین کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ دیکھو، اس میں تمہارے نکاح کے سارے فوٹو شوٹ ہیں، اور ماہین نے وہ ڈائری اس کی طرف بڑھائی تھی، مگر ذیشا میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس ڈائری کو کھول لیتی۔ آخرکار ماہین اس کے برابر بیٹھتے اسے تصویریں دکھانے لگی تھی۔ تصویریں تھی تو اسی کی۔ وہ ایک کے بعد ایک تصویر پلٹ کر دیکھتی جا رہی تھی اور آخری تصویر کے بعد اس نے ڈائری بند کی تھی۔ وہ اڑی رنگت کے ساتھ منہ کھولے نانو کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے نانو؟ آپ لوگ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ شاذم لالا، وہ تو میرے لالا ہیں، ہم بچپن سے ان کو لالا کہتے آئے ہیں، اور جیسے ہی ماہین اور نرمین کے بھائی ہیں ویسے میرے بھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ میرے ساتھ کوئی بہت بڑا مذاق کر رہے ہیں۔ ممانی جان، آپ کو تو پتا ہے نا، اب آپ بتائیں مجھے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہاں بیٹا، یہی سچ ہے، تم میرے شاذم کی بیوی ہو، اور اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی ذیشا کہ تم ہمیشہ ہماری نظروں کے ہی سامنے رہو گی۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں رخصت ہو کر کہیں دور جانا ہی نہیں پڑے گا، ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے رہو گی۔ مگر ممانی جان، دیکھو بیٹا، شاذم بہت اچھا لڑکا ہے اور وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، وہ تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے۔ کنیز بیگم اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا اور اسے پچکارتے ہوئے بولی تھی۔ خیال رکھتے ہیں، وہ بھی شاذم لالا؟ ممانی جان پلیز مذاق تو نہ کریں۔ وہ اٹھ کر نانو کے پاس دوبارہ آ بیٹھی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا نانو میرے ساتھ، میری زندگی کی اتنی بڑی حقیقت سے آپ لوگوں نے مجھے بے خبر رکھا۔ بیٹا تمہارے لیے ہی ہم نے تمہیں اس خبر سے بے خبر رکھا ہے۔ اچھا چلو جاؤ، اب تم دونوں جا کر کچن میں دیکھو کھانا بنا ہے کہ نہیں، سارے مرد آنے والے ہیں، تم لوگ یہاں بیٹھی باتیں بگاڑ رہی ہو، چلو اٹھو۔ راحت بیگم نے اپنی دونوں بہوؤں کو کچن میں بھیجا تھا اور ماں کے پیچھے نرمین بھی کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ ماہین اور ارسا ذیشا کے ساتھ آ کر جڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ماہین نے اس کے ہاتھ سے فوٹو البم لیا تھا اور وہ دونوں ہی تصویریں دیکھتے ہوئے زور و شور سے تبصرے کرنے میں مصروف تھی، جبکہ ذیشا کے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس گھر کا سب سے کھڑوس اور بورنگ انسان اس کا شوہر ہو سکتا ہے۔ وہ تو چند منٹ شاذم کے ساتھ بڑی مشکل سے گزارتی تھی، پوری زندگی گزارنے کا سوچ کر اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ اپنی طرف سے اس نے کتنا اچھا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ گھر والوں کو بھی منا لے گی کہ سامنے والے انکل کی بیٹی سے شاذم لالا کو بیاہ دیں گے، مگر ہوا کیا تھا، وہ اپنا سر ہاتھوں پر گراتی افسردہ سی بیٹھی تھی۔ راحت بیگم کے 3 بچے تھے، نصیر اور تنویر۔ تنویر کی 3 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا شاذم، اس سے چھوٹی نرمین اور پھر ماہین تھی، جبکہ نصیر احمد کے بھی 3 بچے تھے، مگر اس کے 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی۔ بڑا بیٹا عاظم، جس کے ساتھ نرمین کی منگنی طے تھی، اس سے چھوٹا سارم، جس کے ساتھ ماہین کا رشتہ طے تھا، اور جبکہ ارسا ابھی تک پڑھ رہی تھی، مگر اس کی خالہ 2-3 بار آ کر اس کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ چکی تھی، مگر ابھی تک
راحت بیگم نے ان کو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا، جبکہ زیشا راحت بیگم کی اکلوتی بیٹی زینت کی بیٹی تھی اور وہ بچپن سے ہی اپنی نانوں کے پاس ہی رہتی تھی۔ راحت بیگم اور ان کی دونوں بہویں اور بیٹے زیشا کے لاڈ اٹھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے۔ دیکھنے والے یہی سمجھتے تھے کہ زیشا بھی نرمین، ماہین اور عرصہ کی طرح ہی تنویر یا پھر نصیر احمد میں سے کسی کی بیٹی ہوگی، مگر جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ وہ ان کی بھانجی تھی تو سننے والے کو یقین نہیں آتا تھا، کیونکہ چاروں لڑکیوں میں سے زیشا سب سے زیادہ لاڈلی اور نخریلی تھی اور اس کے نخرے اٹھانے میں اس کے دونوں ماموں پیش تھے۔ یہاں تک کہ عاظم اور سالم بھی زیشا کے لاڈ اپنی بہنوں سے زیادہ اٹھاتے تھے۔ 6 مہینے پہلے گھر کے بڑوں نے بیٹھ کر عاظم اور سالم کے رشتے طے کر دیے تھے، جبکہ زیشا کی ضد تھی کہ گھر میں گرینڈ فنکشن کرتے ہیں، منگنی نہیں تو نکاح کا فنکشن رکھ لیتے ہیں، مگر راحت بیگم یہ کہہ کر ٹال دیتی تھیں کہ پہلے شاذم کی شادی ہوگی، اس کے بعد ان دونوں کی شادیاں ہوں گی، کیونکہ شاذم گھر کا بڑا بیٹا ہے تو اصولاً اس کا ہی پہلا نمبر بنتا تھا۔ تو پھر شاذم لالا کی کر دیں شادی، بس میرے ساتھ جتنی بھی لڑکیاں پڑھتی ہیں سب کے بھائیوں کی یا بہنوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، اتنے مزے کے کپڑے بناتی ہیں، اتنے شاندار فنکشن ہوتے ہیں ان کے، میں تو ان کی سٹوریز اور سٹیٹس دیکھ کر جل بھن رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا نانو ہمارے گھر میں بھی شادی رکھیں، آپ ایسے کریں شاذم لالا کا رشتہ دیکھیں اور جلدی سے جلدی ان کو بیاہ دیں۔ شادیوں کا سیزن گزرتا جا رہا ہے، پھر آپ نے کہنا ہے کہ گرمی آ رہی ہے، مجھے نہیں پتا، اس سیزن میں ہمارے گھر میں بھی ایک ویڈنگ فنکشن ہونا چاہیے۔ اس کی عجیب ہی منطق تھی، سب لوگ ہی اس کی بات پر ہنس پڑے تھے۔ ارے بیٹا اتنی جلدی تھوڑی نہ شادی ہوتی ہے، پہلے رشتہ ڈھونڈنا ہوتا ہے، پھر بات پکی ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہاں تو جن کا رشتہ ہو گیا ان کی کر دینا، اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پہلے گھر کے بڑے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، اس کے بعد چھوٹوں کا نمبر آتا ہے۔ عاظم لالا آپ لوگ کیوں نہیں کچھ بول رہے؟ آپ کہیں نا نانوں سے کہ وہ آپ کی شادی پہلے کر دیں، وہ تمہاری طرح منہ پھٹ اور بدتمیز نہیں ہے۔ آپ چپ کر کے کھانا کھاؤ، اور بھی کوئی ہے جو تمہاری طرح پٹر پٹر بولے جا رہی ہے؟ زیشا تمہیں نا مجھے لگ رہا ہے میں نے لاڈ پیار میں زیادہ بگاڑ دیا ہے۔ راحت بیگم نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا، اور تو کوئی اسے کچھ نہیں کہتا تھا، مگر راحت بیگم اسے جھڑک کر چپ کروا دیتی تھیں۔ جی نانو آپ کا بس صرف مجھ پر ہی چلتا ہے، آخر کب تک آپ مجھے چپ کرواتی رہیں گی؟ میں بتا رہی ہوں ماموں جان آپ کو، آپ لوگ شاذم لالا کا رشتہ دیکھیں، ورنہ میں نے رشتہ دیکھ کر پکا بھی کر دینا ہے۔ تو ٹھیک ہے زیشا بیٹا، اب ایسا کریں آپ شاذم کا رشتہ دیکھیں اور پکا کر دیں، جہاں کہیں گے ہم وہاں اس کی شادی کرنے کو تیار ہیں۔ نصیر احمد نے بھانجی کو دیکھتے ہوئے بڑے سیریس انداز میں کہا تھا۔ راحت بیگم نے بیٹے کو گھورا تھا۔ ہاں اب اسی بات کی کسر رہ گئی ہے، اس کا تو پتہ ہے تمہیں ہے نصیر، یہ کیسی ہے، اس نے اگر سوچ لیا کہ شاذم کا بیاہ کروانا ہی کروانا ہے تو یہ کہیں سے بھی لڑکی پکڑ کر لے آئے گی۔ اور ماہین بیٹا وہ تم بتا رہی تھی نا تمہاری دوست کی بہن کی شادی ہے، ایسا کرو اسے لے جاؤ، اس کے تو شادیاں اٹینڈ کرنے کا شوق پورا ہو جائے گا۔ راحت بیگم کا غصہ آ گیا تھا، مگر وہ بھی ان کی ہی نواسی تھی، ان کے غصے کو رتی برابر بھی سیریس ہی نہیں لیتی تھی۔ اوہ سچ یاد آیا، ماہین تمہاری دوست کی بڑی بہن کی شادی ہے نا؟ میرا خیال ہے تمہاری دوست کا رشتہ نہیں طے ہوا، تو شاذم لالا کے ساتھ وہ کیسی رہے گی؟ اور شاذم کو تو پانی پیتے اچھو لگ گیا تھا، جبکہ شہناز بیگم اور کنیز بیگم کے ہاتھ کھانا کھاتے ہوئے رک گئے تھے، اور وہ دونوں ہی منہ کھولے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ زیشا اب تمہاری آواز نہ آئے مجھے، چپ چاپ کھانا کھاؤ، دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے تم نے، بلکہ تم کھانا کھا چکی ہو، چلو اٹھو سب کے لیے چائے بنا کر لاؤ، کب سے گپیں ہانک رہی ہو، تمہارا کھانے کا دل ہی نہیں ہے، ابھی شام میں تو پیزا اور فرائز منگوا کر ہڑپے ہیں، تو اٹھو عرصہ تم بھی اٹھو، دونوں جاؤ جا کر چائے بناؤ۔ راحت بیگم نے زیشا اور عرصہ دونوں کو وہاں سے اٹھا کر کچن میں بھیج دیا۔ یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے نانوں کے ساتھ، پتہ نہیں ان کا کیوں دل نہیں کرتا اپنے پوتوں کی شادیاں دیکھنے کو۔ یار زیشا تمہیں کیا مسئلہ ہے، شادیاں کرنا تو بڑوں کا کام ہے نا، تم کیوں اتنا شاذم لالا کے پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ ارے دیکھو شاذم لالا کی شادی ہو گئی تو پھر ہوگی ماہین اور نرمین کی، اور اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ زیشا کا۔ وہ کچن میں کھڑی اسے اصل بات بتا گئی تھی۔ اچھا تو یوں کہو نا یہ تمہیں شاذم لالا کی شادی کی فکر نہیں ہے، بلکہ اپنی شادی کی فکر ہے؟ جتنی تو منہ پھٹ ہو، جا کر خود ہی نانوں سے کہہ دو، چھوڑو باقی سب کو، زیشا حیدر کے لیے رشتہ ڈھونڈے۔ ہاں شاذم لالا سے 1 سال چھوٹے ہیں عاظم لالا،
ان کی شادی وہ ان سے پہلے کروا نہیں رہی اور میری کروا دیں گی۔ وہ منہ بناتی چولہا جلانے لگی تھی، جبکہ عرصہ نے دیگچی میں چائے کے لیے پانی رکھ کر چولہے کے اوپر رکھا تھا۔ اس کے بعد تو ذیشا جیسے شازم کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہ آئے دن آئے روز کسی نہ کسی لڑکی کا پرپوزل لے کر نانوں اور دونوں ممانیوں کے پاس پہنچی ہوتی تھی۔ اور تو اور اس کے پڑوس میں صداقت انکل کے بیٹے کا جس رشتہ کروانے والی نے رشتہ کروایا تھا، اس تک بھی وہ پہنچ گئی تھی، اور اس سے وہ 3-4 لڑکیوں کی تصویریں بھی گھر لے آئی تھی۔ دیکھیں نانو، یہ 3 لڑکیاں ہیں، دیکھیں کتنی پیاری ہیں، مجھے تو تینوں ہی بڑی پیاری لگ رہی ہیں، مگر سلیکٹ تو ہم نے کوئی ایک ہی کرنی ہے نا۔ یہ دیکھیں، اس نے ایک ایک تصویر تینوں کو پکڑا دی، اور شہناز بیگم، کنیز بیگم، راحت بیگم تینوں ہی وہ تصویریں ہاتھ میں پکڑے کبھی تصویر کو دیکھتی تو کبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتی۔ نانو یہ دیکھیں کتنی پیاری لڑکی ہے، قد کاٹ بھی خوب ہے، شازم لالا کے ساتھ پیاری بھی بہت لگے گی۔ ارے نہیں ذیشا، یہ تو بالکل سکھی سی ہے، میرا شازم تو خوب گبرو جوان ہے، اس کے ساتھ اس طرح کی لڑکی نہیں جچے گی۔ لیں، آج کل تو سمارٹ لڑکیوں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ نانو آپ کو نہیں پتا؟ ارے چھوڑو، مجھے نہیں کوئی سکھی سڑی بہو لانی اپنے بیٹے کے لیے، مجھے تو بھرے پورے جسم والی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، جیسے کہ میری ذیشا۔ نانو میں بھلا موٹی ہوں، میں تو اتنی سمارٹ ہوں، آپ بھی نا۔ آپ بتائیں ممانی جان، آپ کو یہ لڑکی کیسی لگی؟ وہ اب کے اپنی بڑی ممانی کے پاس گئی تھی۔ بیٹا لڑکی تو بڑی پیاری ہے، مگر اس کا قد کاٹ چھوٹا نہیں ہے، شازم کے ساتھ یہ جچے گی نہیں۔ انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے ذیشا کو جواب دے دیا، اور ذیشا کو ان کی مسکراہٹ تھوڑی عجیب سی لگی تھی، مگر وہ سر جھٹکتی تصویر کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے ممانی جان، اتنی مین میخ نکالیں گی نہ تو پھر تو ہو گئی شازم لالا کی شادی۔ اچھا آپ بتائیں، آپ کو یہ لڑکی کیسی لگی؟ وہ اب کنیز بیگم کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ذیشا لڑکی تو پیاری ہے، مگر ہمیں جیسی شازم کے لیے لڑکی چاہیے یہ ویسی نہیں ہے۔ اور وہ منہ کھولے حیرت سے ان تینوں خواتین کو دیکھ رہی تھی، جو مسکراتے ہوئے اس کو ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے ذیشا کے سر پر سینگ اگ گئے ہوں۔ آپ لوگ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اور اتنی پیاری پیاری لڑکیاں ہیں ساری ہی، حد ہے، آپ لوگوں کی ناک پر ہی کوئی نہیں بیٹھ رہی۔ وہ ان کے ہاتھوں سے تصویریں لیتی اٹھ کر چلی گئی تھی، اور اس کے جانے کے بعد شہناز بیگم اور کنیز بیگم کھل کر ہنسی تھی۔ اماں میں تو کہتی ہوں اسے بتا دیں، ورنہ اس نے کہیں نہ کہیں شازم کی بات پکی کر دینی ہے۔ یہ مشورہ کنیز بیگم نے دیا تھا۔ ہاں بیٹا، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، میں چاہتی تو یہ تھی کہ اس کی ڈگری مکمل ہو جاتی، پھر ہی ہم اسے بتاتے اور شادی کی کوئی تاریخ رکھ لیتے، مگر یہ جتنی اتاولی ہو رہی ہے، مجھے نہیں لگتا یہ اپنی ڈگری مکمل کر پائے گی۔ راحت بیگم مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو اٹھ جاؤ، تم دونوں بھی کچن میں کھانا وانا دیکھو، میں نماز پڑھ لوں۔ اور چند ہی دن ہوئے تھے ابھی اس بات کو کہ اس دن وہ سامنے والے انکل کے گھر بریانی دینے کے بہانے پہنچ گئی تھی، اور باتوں باتوں میں ان کی بیٹی کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ انکل آپ کو نہیں لگتا اب آپ کو اینا آپی کی شادی کر دینی چاہیے؟ دیکھیں نا، ویسے بھی اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ پڑھ کر انہوں نے اپنی حالت کیسے بنا لی ہے۔ وہ نازیم انکل کے کان کے پاس گھسر گھسر کر رہی تھی، جبکہ سامنے ہی اینا کوئی موٹی سی کتاب لیے پڑھ رہی تھی۔ گاہے بگاہے وہ اپنا چشمہ ذرا سا نیچے کھسکا کر ان دونوں کو بھی دیکھ لیتی۔ انکل میں تو کہتی ہوں کہ ان کی شادی کر دینی چاہیے، دیکھیں انہوں نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے۔ یہ چڑیا جیسا گھونسلہ سر، چہرے پر چہرے سے بھی بڑے سائز کا چشمہ، اور حلیہ دیکھیں، شادی ہو جائے گی تو خود ہی ٹھیک بھی ہو جائیں گی۔ اور ناظم انکل تو پہلے ہی بیٹی کی شادی کرنے میں تاولے ہو رہے تھے، مگر اینا تھی کہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ ارے بیٹا، میں تو کب سے اسے کہہ رہا ہوں، یہی ہے کہ مان کے ہی نہیں دے رہی۔ تم بات کرو نا اس سے، اگر مان جائے تو۔ ارے بات کیا کرنی ہے، ان کا رشتہ پکا کر دے، ہم اپنے شازم لالا کے لیے لڑکی دیکھتے پھر رہے ہیں۔ آپ نے ہمارے شازم لالا کو دیکھا ہوا ہے؟ اتنے سالوں سے آپ ہمارے گھر کے سامنے رہتے ہیں، اور اگر آپ نے پھر بھی کچھ چھان بین کروانی ہے تو کروا لیں۔ میں تو کہتی ہوں شازم لالا سے رشتہ پکا کریں، چھٹ منگنی پٹ بیاہ کریں گے، اور میرے خیال میں لالا جیسے ہیں انہوں نے اس کا حلیہ خود ہی درست کروا لینا ہے۔ وہ اینا کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے انکل کو بتا رہی تھی، اور ناظم صاحب حیرت سے اس پٹاخہ لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹا رشتوں کی باتیں تو گھر کے بڑے کرتے ہیں، اور آپ کو کس نے کہا ہے یہ بات کرنے کو؟ ارے انکل، مجھے ہی آپ گھر کی بڑی سمجھیں، میرے ماموں جان اور میری ممانیاں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میری کوئی بات نہیں ٹالتے، اور نانوں کی تو میں ویسے ہی بڑی لاڈلی ہوں۔ آپ ہاں کریں،
جب کہیں گے میں ان سب کو بھی اپنے ساتھ لے آؤں گی، تو بتائیں آپ کو منظور ہے؟ اور ناظم صاحب منہ کھولے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ بیٹا آپ ابھی گھر جائیں، ہم پھر اس بارے میں بات کریں گے۔ چلیں ٹھیک ہے انکل، میں چلتی ہوں، اور اینا سے کہیے گا کہ بریانی والے برتن بعد میں لے جائیں۔ اپنی طرف سے تو اس نے بڑا مارکا مارا تھا، مگر گھر جا کر جب اس نے سب کو بتایا اور جو حقیقت اسے معلوم ہوئی، اس کے طوطے چڑیاں سب اڑ گئے تھے، اور ابھی تو وہ اس صدمے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی کہ تب شاذم کی گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے تو تھوڑی دیر بعد وہ گھر کے اندر آیا۔ ذیشا دادو، ذیشا کہاں ہے؟ کیا ہوا؟ سب خیر ہے؟ شہناز بیگم اور کنیز بیگم کچن سے بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ شاذم جب بھی ذیشا کو اس طرح پکارتا تھا تو کوئی خیر کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ ذیشا نے ضرور آج بھی کوئی بہت بڑا کانڈ کیا ہوگا، اور ذیشا جو پہلے ہی صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی، اپنے نام کی پکار پر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ جو تم شاذم لالا کا رشتہ پکا کر کے آئی ہو نا، یہ اس کے اثرات لگ رہے ہیں مجھے۔ اس کھڑوس انکل کو میں نے کہا تھا سوچ کر مجھے جواب دینا، انہوں نے لگتا ہے انہیں کو جواب دے دیا۔ وہ ماہین کے کان کے پاس منہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ چلو اب جو جواب تمہیں لالا دیں گے نا، اس کے لیے بھی تیار رہنا۔ کیا ہوا شاذم؟ کیوں اس طرح چلا رہے ہو؟ ماما کہاں ہے آپ کی؟ وہ نالائق لاڈلی ذیشا، وہ تو سامنے کھڑی ہے لالا، آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ ماہین نے اشارہ کیا تھا، جبکہ نرمین جو کچن میں کھڑے اپنے ہاتھ دھو رہی تھی، وہ فوراً نل بند کرتی باہر کو بھاگ گئی، کیونکہ ابھی جو فلم چلنی تھی اس کا سوچ کر ہی سب کو مزہ آنے لگا تھا۔ کیا ہوا شاذم لالا، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ نرمین نے بھی آتے ہی آنکھیں پٹپٹا کر ذیشا کو دیکھتے سوال داغا تھا۔ یہ سامنے والے ناظم انکل کو کیا کہا ہے تم نے؟ وہ چلتا ہوا ذیشا کے سامنے آ کھڑا ہوا اور شعلے برساتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں تو بس دوپہر میں جو بریانی بچی تھی وہ ان کو دینے گئی تھی۔ بریانی دینے کے بعد ان کو کیا کہا تھا؟ وہ دوبارہ سے ٹھنڈے لہجے میں گھرایا تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ بریانی والے برتن اینا آپی کے ہاتھ بھجوا دیجیے گا، کیونکہ مجھے گھر آنے کی جلدی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو شاذم؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم؟ اور اتنے غصے میں کیوں ہو؟ بریانی دینے گئی تھی، کوئی گناہ کر دیا اس نے جو تم اس پر اتنا غصہ کر رہے ہو؟ شہناز بیگم نے اپنے بیٹے کو ٹوکا تھا۔ اور ذیشا سے بات ذرا تمیز کے ساتھ کیا کرو، تمہیں کتنی دفعہ میں نے سمجھایا ہے؟ ماما جان، آپ لوگوں کے اسی لاڈ پیار نے اسے اتنا بگاڑ دیا ہے، اتنا یہ خود سر ہو گئی ہے کہ باہر جا کر دوسروں کی بہن بیٹیوں کے یہ رشتے طے کرتی پھر رہی ہے۔ ہیں؟ ان تینوں خواتین کے منہ سے ایک ساتھ ہیں نکلا تھا، اور ساری لڑکیاں کھکی کر کے ہنسنے لگی تھیں۔ فکر نہیں کریں شاذم لالا، ابھی آپ کا رشتہ کہیں طے نہیں کرے گی، کیونکہ ہم نے اسے بتا دیا ہے کہ آپ کا رشتہ تو بہت سال پہلے ہی طے ہو چکا ہے، بلکہ نکاح ہو چکا ہے۔ نرمین آہستہ سے چلتی ہوئی ان دونوں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور ذیشا تو سر جھکائے ایسے کھڑی تھی جیسے اب وہ کبھی سر اٹھا کر کسی کی طرف دیکھ نہیں سکے گی۔ شاذم، اس نے کس کا رشتہ پکا کیا ہے؟ راحت بیگم ابھی تک اسی صدمے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ سامنے والے ناظم انکل، ان کی وہ گھونسلے کے سر والی بیٹی کے ساتھ، اور اس نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ اس گھر میں اس کی کوئی بات نہیں ٹالی جاتی، اس لیے یہ جلد ہی آپ سب کو وہاں لے جا کر اس لڑکی کے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی پہنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ہاں تو کیا مسئلہ ہے؟ اتنی پیاری لڑکی آپ کے ساتھ وہی سوٹ بھی کرتی ہے۔ دادو، آپ اسے سمجھا دیں اسی کی زبان میں، اس طرح کی حرکتیں کرنے سے باز آ جائے۔ میں جب گھر سے نکلتا ہوں تبھی مجھے اس کی شکایتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، اور جب شام کو واپس آتا ہوں تب بھی۔ اب یہ جھوٹی ہے، اب تو مجھے باہر کوئی روک کر سلام بھی کر لے نا تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ ضرور اس کو ذیشا نہیں ڈسا ہوگا۔ ہاں تو آپ بھی تو سب کچھ سن کر آ کر مجھے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ شکایت لگانے والے کو دو چار سنائی ہوتی نا تو دوسری بار کبھی ہمت نہ کرتا۔ وہ ڈھیٹ پن سے بولی تھی۔ اچھا، وہ ناظم انکل کو میں کیا کہتا جن کی بیٹی کا رشتہ تم طے کر کے آ گئی ہو بنا کسی کی اجازت لیے، اور یہ نانیوں دادیوں والے کام تمہیں کرنے کا اتنا شوق کیوں چڑھا ہوا ہے؟ آج کے بعد ذیشا مجھے تمہاری کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے انگلی دکھاتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ دیکھا، یہی بات مجھے ان کی بری لگتی ہے، ہر وقت منہ سے بس آگ ہی اگلتے رہتے ہیں یہ۔ نانو غور سے دیکھیں میری طرف، مجھ جیسی اتنی معصوم پیاری لڑکی کے ساتھ بھلا ان کا کوئی جوڑ ہے؟ بتائیں مجھے نانو، پلیز کہہ دیں کہ وہ سب جھوٹ ہے، ورنہ اس جلاد نے مجھے کچا چبا جانا ہے۔ وہ راحت بیگم کے پاؤں کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے گڑ گڑائی تھی۔ ذیشا، ڈرامے بازی بند کرو اور چلو کمرے میں۔ راحت بیگم نے اسے جھڑکا تھا۔
ذیشا وہ مزاج کا سخت ہے، بس ابھی تھوڑی ہی دیر میں خود ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ تو ہے تھوڑا غصے والا ہے، مگر دل کا برا نہیں ہے۔ شہناز بیگم شرمندہ سے اپنے بیٹے کی صفائی پیش کرنے لگی تھی۔ ممانی جان، کسی کے دل میں کیا ہے ہمیں کیا پتا، اور اچھے دل کا میں نے اچار ڈالنا ہے جب زبان سے ہر وقت ان کے شعلے ذیشا کے راحت بیگم نے اسے ہاتھ میں پکڑی چھڑی دے ماری۔ میں نے کہا نا کمرے میں چلو۔ اگلے ایک ہفتے تک ذیشا ایسے ہی کھوئی کھوئی سی رہی۔ اسے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بچپن میں اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ انہی دنوں کنیز بیگم کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو ان کو اپنے میکے سرگودا جانا پڑا۔ عرصہ ان کے ساتھ ہی گئی تھی اور راحت بیگم نے شہناز کو بھی دیورانی کے ساتھ ہی بھیج دیا تھا کہ وہ بھی اس کی ماں کی طبیعت کا پوچھاتی۔ عرصہ کے ساتھ ماہین کا بھی موڈ بن گیا تھا سرگودا گھومنے کا۔ گھر میں صرف نرمین اور ذیشا ہی رہ گئی تھی۔ عرصہ نے تو ذیشا کو بھی ساتھ چلنے کو بولا تھا، مگر آج کل اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے اس نے خراب موڈ کے ساتھ ہی منع کر دیا تھا۔ ذیشا کی یونیورسٹی میں اینول فنکشن تھا، نرمین کی طبیعت خراب تھی اور ذیشا نے اپنے اینول ڈے کے لیے شاپنگ کرنی تھی، اور اب اچانک نرمین کا بخار چڑھ گیا تھا اور ذیشا ضد کر رہی تھی کہ اب راحت بیگم ذیشا کے ساتھ شاپنگ پر جائے، کیونکہ اکیلے ذیشا کو شاپنگ کرنے کا مزہ نہیں آنا تھا۔ ایک چیز 10 لوگوں کو دکھاتی تھی، تب جا کر سب کی رائے لینے کے بعد وہ کچھ سلیکٹ کرتی تھی، مگر راحت بیگم اب اس عمر میں بھلا اس کے ساتھ کیسے دھکے کھاتی؟ ذیشا چپ چاپ سالم یا پھر شاذم کے ساتھ چلی جاؤ۔ نانو پلیز، میں شاذم لالا کے ساتھ بالکل بھی نہیں جانے والی۔ ذیشا، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے لالا مت بولا کرو، شوہر ہے تمہارا، اور وہ بھی بچپن کا۔ ذیشا نے نانو کی بات پر منہ بنا کر بولا تھا۔ اب تک تو میں ان کو بھائی کہتی آئی ہوں، اب اچانک سے وہ میرے شوہر بن گئے ہیں۔ یہ جو تمہاری زبان پٹر پٹر چلتی ہے نا، میں نے کھینچ دینی ہے کسی دن۔ یہ لیں اور کھینچ دیں میری زبان، ایسے تو یہ بند نہیں ہوگی۔ اس نے اپنی زبان نکال کر نانو کے پاس منہ کیا تھا اور راحت بیگم نے اس کے منہ پر چپت لگائی تھی۔ بہت شیطان ہو تم۔ تبھی شاذم گھر آیا۔ ارے شاذم، میرا بیٹا کیسا ہے؟ وہ دادو کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا تھا۔ ٹھیک ہوں دادو، آج میرا بیٹا گھر جلدی کیسے آ گیا؟ بس ویسے ہی، آفس میں کوئی کام نہیں تھا تو میں نے سوچا گھر چلتا ہوں۔ دادو ایک کپ چائے کا ہی پلوا دیں۔ وہ دادو کی گود میں سر رکھتا وہیں نیم دراز ہو گیا۔ جاؤ ذیشا، شاذم کے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ راحت بیگم نے ذیشا کو پکارا تھا، جس پر ذیشا نے شاذم کو گھورا تھا۔ تبھی شاذم کی نظر ذیشا پر پڑی تھی تو وہ فوراً سٹپٹاتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے لے کر آئی تھی۔ چائے ٹیبل پر رکھنے کے بعد وہ کمرے میں جانے لگی تھی جب نانو نے اسے واپس پکارا تھا۔ ذیشا، میں نے شاذم سے کہہ دیا ہے یہ تمہیں شاپنگ پر لے جاتا ہے، تم جا کر تیار ہو جاؤ۔ نہیں نانو، کوئی بات نہیں، وہ میرے پاس ایک ڈریس پڑا ہوا ہے، میں وہی پہن لوں گی۔ میں نے تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھی، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ راحت بیگم نے اسے بری طرح ڈانٹا تھا۔ اسے برا لگا تھا۔ شاذم کے ساتھ نہ جانے کا بہانہ کرتے ہوئے وہ چپ چاپ چلی گئی تھی۔ کیا ہو گیا نانو، اتنا کیوں ڈانٹتی ہیں اسے؟ آپ دیکھیں اس کا موڈ ہی خراب ہو گیا ہے۔ تمہیں بڑی فکر ہے اس کے موڈ کی، ویسے خود بھی ڈانٹ لیتے ہو۔ راحت بیگم پوتے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ میں تو ڈانٹ لیتا ہوں نانو، کیونکہ اس کی حرکتیں ایسی ہیں، مگر آپ نہ ڈانٹا کرے، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ ہم میں سے کسی کی ڈانٹ کا اس پر رتی برابر اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ ذرا سا ڈانٹتی ہیں، اس کے علاوہ ہم میں سے کسی کے ساتھ ذرا سا پیار کر لیں تو وہ بہت فیل کرتی ہے اس بات کو۔ کیا بات ہے شاذم، تمہیں تو بڑا پتہ ہے ذیشا کے بارے میں، اس میں انوکھی کون سی بات ہے؟ ہم بچپن سے ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، اور پھر میری بیوی ہے، اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا ہوگا تو اور کس کو پتا ہوگا؟ کمرے میں جاتی ذیشا کے قدم تھمے تھے۔ شاذم کی باتیں سن کر وہ حیران تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاذم اس کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہوگا۔ یہ سچ تھا، وہ نانو سے بہت پیار کرتی تھی اور ان کا انچ بھی وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی، مگر گھر میں آج تک کسی نے کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر آئی تھی۔ شاذم اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گاڑی میں وہ ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، تب ہی شاذم کی آواز گاڑی میں گونجی تھی اور ذیشا نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ اس دن میں نے تمہیں کچھ زیادہ ڈانٹ دیا تھا، مگر تم بھی تو دیکھو نا، میرا رشتہ پکا کر کے آ گئی، اور وہ بھی تمہیں کوئی ڈھنگ کی لڑکی نہیں ملی تھی۔ کیا میرے لیے اس پاگل میں تمہیں ایسا کیا دکھا تھا؟ اور ذیشا حیرت سے منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی۔ مطلب آپ کو مسئلہ اس بات سے نہیں تھا کہ میں نے آپ کا رشتہ طے کر دیا؟
آپ کو مسئلہ اس بات سے تھا اس لڑکی کا حلیہ عجیب تھا؟ ہاں تو مجھے برا لگا، تم کسی ملنگنی سے میرے رشتہ طے کر رہی تھی، اور اگر میں کسی خوبصورت لڑکی سے آپ کا رشتہ طے کر دیتی پھر تو کوئی بات نہیں تھی، پھر تو سوچا جا سکتا تھا۔ شکل دیکھی آپ نے اپنی، آپ کی شکل اس ملنگنی سے ملتی جلتی ہے، بس ذرا آپ کے بال لمبے کر کے اس کی طرح گھنگریالے کر دو اور چہرے پر آپ کے چہرے کے سائز کا چشمہ لگا دیں تو آپ بھی بنی بنائی اینا ہی ہیں۔ وہ اب اپنے جلے دل کے پپولے پھوڑ رہی تھی، جس پر شاذم کا کہا لگا کر ہنسا تھا۔ شاذم کے ساتھ اس نے خوب ساری شاپنگ کی تھی، اس کے بعد اسے فنکشن پر پک اینڈ ڈراپ بھی اسی نے دی تھی۔ راحت بیگم نے ذیشا کو پاس بٹھا کر اس سے اس رشتے کے بارے میں پوچھا تھا۔ شروع میں تو ذیشا کو کافی اعتراضات تھے، اس لیے راحت بیگم نے اسے پورا ٹائم دیا تھا، اور شاذم کو بھی راحت بیگم نے سمجھایا تھا کہ وہ ذیشا کو ڈانٹنا چھوڑ دے، اس کا خیال رکھا کرے۔ شاذم پہلے بھی اسے زیادہ تو نہیں ڈانٹتا تھا، وہ ذیشا کی حرکتیں ہی ایسی ہوتی تھیں۔ ذیشا، ہم چاہتے ہیں تمہارے پیپروں کے بعد تمہاری اور شاذم کی شادی کر دیں۔ تم کیا کہتی ہو؟ تمہیں اعتراض تو نہیں ہے نا؟ نہیں نانو، آپ کو جیسے ٹھیک لگے کر دیں۔ جیتی رہو، مجھے یقین تھا میری بیٹی میرے فیصلے کے خلاف جا ہی نہیں سکتی۔ راحت بیگم نے ذیشا کا ماتھا چوما تھا اور ذیشا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ذیشا آج کل جیسے کسی الگ ہی دنیا کی باسی لگ رہی تھی۔ وہ جو محبت جیسے جذبے سے بالکل ناآشنا تھی، شاذم کے نام سے جڑنے کے بعد وہ اب اس جذبے سے آشنا ہوئی تھی۔ اب وہ بلا وجہ ہی مسکراتی ہوئی پائی جاتی تھی۔ شاذم کے دیے ہوئے گجرے اس نے بڑے سنبھال کر رکھے تھے۔ وہ شاذم کے رنگ میں خود کو ڈھال رہی تھی۔ پہلے جو وہ اس کی ضد میں آ کر وہی حرکتیں کرتی تھی جس سے وہ روکتا تھا، اب وہ کوشش کرتی تھی کہ وہ کام نہ کرے جس سے شاذم کو چڑ تھی۔ اس دن شام کو پھولوں کو پانی دے رہی تھی، اور پھولوں کو پانی دیتے ہوئے وہ اکثر ہی خود بھی پائپ کو اپنی طرف کر کے نہا لیتی تھی، اور شاذم نے کتنی دفعہ اسے سرتا پیر بھیگ جانے پر بہت ڈانٹا تھا۔ اس دن بھی اس کا دل بہت چاہ رہا تھا کہ وہ پانی کا فوارہ بنا کر خود پر برسائے، اور ایک دو بار اس نے ایسا کیا بھی تھا، مگر پھر شاذم کا سوچ کر رک گئی تھی۔ تبھی شاذم اس کے پاس آیا تھا، اور اس کے کھنکھانے پر ذیشا ڈر گئی تھی، اور ڈر کے مارے اس کے ہاتھ سے پانی والے پائپ کا رخ شاذم کی طرف ہو گیا۔ تھوڑا سا پانی اس کے کپڑوں پر گر گیا تھا۔ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا، آئی ایم سوری۔ ذیشا تم نے میرے کپڑے گیلے کر دیے ہیں۔ شاذم نے اسے گھورا تھا۔ وہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، چلو اب چلتا ہے، تمہیں پتہ ہے۔ شاذم نے پانی والا پائپ اس کے ہاتھ سے لے کر اس کے اوپر چھڑکاؤ کر دیا۔ وہ پانی سے اپنا بچاؤ کرتی رہ گئی، مگر شاذم نے اسے بری طرح بھگو دیا تھا، اور اب ذیشا اس کے ہاتھ سے پائپ کھینچ کر شاذم کو اچھی طرح بھگونے لگی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے راحت بیگم نے ان دونوں کو ایک ساتھ ہنستے دیکھ کر ان دونوں کی خوشیوں کی لمبی زندگی کی دعا کی تھی، مگر ذیشا حیدر کوئی گڑبڑ نہ کرتی، ایسا ہو سکتا تھا؟ اس دن اس کا آخری پیپر تھا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ پیپر کے بعد لنچ پر نکلی۔ وہ جس ہوٹل میں کھانا کھانے بیٹھی تھی، وہیں پر شاذم اپنے کسی کلائنٹ کے ساتھ لنچ پر آیا تھا، اور ذیشا حیدر شاذم کو کسی غیر لڑکی کے ساتھ اتنا ہنس ہنس کر باتیں کرتا دیکھ کر بھلا کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اور پھر اس کا ازلی غصہ اٹھ کر آ گیا، اور وہ تن فن کرتی شاذم کے سر پر جا پہنچی تھی، اور پھر اس کے منہ میں جو آیا وہ بولتی چلی گئی۔ وہ اسے چپ کرواتا رہ گیا، مگر وہ ذیشا حیدر تھی، اس کو چپ کروانا بھلا کب ممکن تھا؟ اس لیے اس نے ایک رکھ کر ذیشا کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا تھا، اور تھپڑ کھانے کے بعد ذیشا کی زبان کو جیسے بریک لگا تھا۔ شاذم، آپ نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے روتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ آئی ایم سوری، یہ پاگل لڑکی ہے، آپ اس کا پلیز برا مت منائیے گا۔ یہ پاگل نہیں، مجھے تو یہ آپ کی محبت میں پاگل لگتی ہے۔ آپ کی گرل فرینڈ ہے، اور گرل فرینڈ کے نام پر شاذم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے مسز خان، اگر ایسا نہیں ہے مسٹر شاذم حسین تو پھر کیسا ہے؟ وہ لڑکی آپ کے نام پر مجھے اتنا برا بھلا کہہ گئی ہے۔ کوئی تو رشتہ ہے آپ کا اس کے ساتھ؟ اصل میں مسز خان وہ میری وائف ہے۔ کیا شاذم، آپ شادی شدہ ہیں؟ آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ ہم دونوں کا بچپن میں نکاح ہو گیا تھا، وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے۔ اس کے پیرنٹس کے انتقال کے بعد وہ ہمارے گھر میں رہتی ہے، اور گھر والوں کے بے جا لاڈ پیار نے اسے بہت ہی خود سر بنا دیا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر سے آپ سے معذرت کرتا ہوں اس کے لیے۔ کوئی بات نہیں، اگر وہ آپ کی بیوی ہے تو پھر تو اس کا اتنا بنتا ہے، مگر شاذم حسین، آپ بہت لکی ہیں، آپ کی بیوی آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ چلیں آپ جائیں، اس کے پیچھے سے منائیں، مجھے بھی ایک ضروری کام ہے، میں بھی چلتی ہوں۔
مسز خان ایک سمجھدار عورت تھیں، اس لیے انہوں نے اس بات کا برا ہی نہیں منایا تھا، جبکہ شازم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹتی اور وہ اس میں سما جاتا۔ کتنا شرمندہ ہوا تھا وہ، تن فن کرتا گھر آیا تھا اور سیدھا ذیشا کے سر پر جا پہنچا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی ذیشا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے میں وہاں پر کتنا شرمندہ ہوا؟ وہ میری کلائنٹ تھی، تمہاری وجہ سے مجھے کتنا لاس ہو سکتا تھا۔ آخر کب تمہارے عقل سے پیدل دماغ میں کوئی بات پڑے گی؟ اور ذیشا جو اس پر سخت غصہ تھی، کلائنٹ کا نام پر اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنا بڑا بلنڈر کر سکتی ہے۔ شازم نے اسے بری طرح ڈانٹا تھا اور اس کے بعد اس سے کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ پورے 15 دن رہنے کے بعد ارسا لوگ سرگودا سے واپس آئے تھے۔ ان 15 دنوں میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ ذیشا یکسر بدل گئی تھی۔ ماہین اور وہ سب اس کی حالت پر حیران تھے۔ وہ پوچھتے پر ذیشا نے روتے ہوئے ان سب کو سچ بتا دیا۔ کیا ذیشا تم اتنا بڑا بلنڈر کیسے کر سکتی ہو؟ یار میں کیا کرتی ہوں، مجھے لگا وہ ان کی کوئی گرل فرینڈ ہوگی تو میں بھی بس چڑھ دوڑی اور اب وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اور اس کے وہ کہنے پر ماہین اور ارسا نے معنی خیزی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے ہمارے پیچھے بہت بڑے بڑے کانڈ ہوتے ہیں؟ تبھی نرمین کمرے میں آئی تھی۔ بہت بڑے، بڑے سے بھی بڑے۔ ان 15 دنوں میں بہت کچھ ہو چکا ہے جو تم دونوں کو نہیں پتا۔ ہماری بنو رانی کو عشق ہو گیا ہے ہمارے شازم لالا سے، اسی لیے تو ان کی ناراضگی پر یہ منہ اترا ہوا ہے۔ بکواس بند کرو تم سب، بجائے اس کے کہ مجھے حوصلہ دو الٹا میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہو۔ اب ہم تمہیں کیا حوصلہ دیں؟ تم نے جو پنگا لیا ہے اب خود ہی بھگتو۔ ہم اس بارے میں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ ان تینوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ گھر کے بڑوں نے بیٹھ کر سب کی شادیوں کی ڈیٹ فائنل کر دی تھی۔ ماہین اور نرمین تو پہلے ہی اپنی ڈگریاں مکمل کر چکی تھیں۔ ذیشا کے پیپر رہتے تھے، وہ بھی ہو گئے تھے، اس لیے اب راحت بیگم سب کی شادیاں کر دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ 25 دن بعد شادیوں کی ڈیٹ فائنل ہو گئی تھی۔ لڑکیاں تو بھاگم بھاگ تیاریوں میں مصروف تھیں، جبکہ ذیشا کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ اب کیا کرے، کیونکہ وہ تو اپنے دولہے کو شادی سے پہلے ہی ناراض کر چکی تھی اور شازم اس سے حد سے زیادہ ناراض تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب اس کی شکل تک دیکھنے کو روادار نہ تھا۔ آخر کار اس دن ماہین اور نرمین نے اسے ہمت دلاتے ہوئے شازم کے پیچھے بھیجا تھا۔ وہ اس وقت اسٹڈی میں بیٹھا تھا اور شام کی چائے وہ اکثر اپنی اسٹڈی میں ہی پیتا تھا۔ اس دن بھی شازم نے ارسا کو چائے لانے کا بولا اور ماہین نے ارسا کے ہاتھ سے چائے لے کر ذیشا کے ہاتھ میں پکڑائی اور اسے کمرے میں دھکا دیا تھا اور خود وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ تم کیوں آئی ہو؟ میں نے ارسا کو چائے لانے کا بولا تھا، لے جاؤ، مجھے نہیں چائے پینی۔ آپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں، حالانکہ ناراض مجھے ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا اور میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں۔ اگر نانو کو بتا دیتی تو آپ کو۔ شازم نے اسے گھورا تھا، جس پر اس کی زبان کو بریک لگی تھی۔ تمہیں اب بھی احساس نہیں ہے نا کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے؟ ذیشا پہلے تم چھوٹی تھیں، اس طرح کی حرکتیں کرتی تھیں تو سمجھ میں آتا تھا، مگر اب تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنا تمہیں گھٹیا لگتا ہوں کہ باہر جا کر لڑکیوں سے ناجائز تعلقات رکھتا پھروں گا؟ بچپن سے لے کر اب تک تمہارے سامنے ہوں، میری پوری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، کم از کم تمہیں مجھ پر اعتماد تو ہونا چاہیے تھا۔ سوری، وہ منمنائی تھی۔ سوری کہنے سے کیا ہوگا؟ وہ شرمندگی مجھے مسز خان کے سامنے ہوئی وہ ختم ہو جائے گی۔ شازم اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کرنے والا تھا۔ ذیشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ شازم کو اس کے آنسوؤں سے کوفت ہو گئی تھی اور ذیشا اسے تو تپ چڑھ گئی۔ ایک تو وہ پچھلے 1 مہینے سے اس نواب صاحب کو منانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کبھی اسے پھول بھیج رہی تھی، کبھی اس کے لیے چائے بنا کر لا رہی تھی، مگر وہ تھا کہ اسے لفٹ ہی نہیں کروا رہا تھا اور اوپر سے کہہ رہا تھا کہ اب رونے کی کیا بات ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کیا ہے خود کو؟ ٹھیک ہے، ہو گئی غلطی، سوری بھی تو بول رہی ہوں نا۔ اور کلائنٹس کے ساتھ اتنا فری ہو کر کون بیٹھتا ہے؟ اتنا ہنس کر باتیں کون کرتا ہے؟ کہیں سے بھی وہ دکھنے میں آپ کی کلائنٹ لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اور کلائنٹس کو لنچ پر کون لے کر جاتا ہے؟ بھائی کلائنٹ ہے، آپ آفس میں بیٹھ کر ڈیل کریں اور بس ختم کریں۔ نہیں کر سکتی میں آپ کا انچ بھی شیئر، اور آگے بھی ایسے ہی ہوگا۔ وہ غصے میں بولتی ہوئی آخر میں سر جھکا گئی تھی۔ کیوں؟ اس کی آخری بات پر شازم نے بڑے غور سے اس کو دیکھا تھا۔ ظاہر ہے مجھے نہیں کچھ بھی شیئر کرنا پسند، جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہے۔ آپ پر تو اعتبار ہے مگر مجھے لڑکیوں پر اعتماد نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس دن مجھے یونیورسٹی چھوڑنے گئے تھے نا تو میری ساری دوستیں آپ کو ایسے دیکھ رہی تھیں
कितनियों ने तो आपका नंबर भी मांगा मुझसे। आजकल की लड़कियां बहुत बेशर्म हैं। आपको नहीं पता सबका, और ना चाहते हुए भी इसके सयानी अम्मा बनने पर शाजिम के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। मैं तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मेरे साथ किसी भी औरत को देखो तो इसके साथ यूं बदतमीजी करने लग जाओ। तुम्हें नहीं पता मुझे तुम्हारी वजह से इसके सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, मगर इस तरह बाहर पब्लिक एरिया में कौन किसी से ऐसे बात करते हैं। तुम्हें भी तो थोड़ा सोचना चाहिए था ना। आई एम सॉरी। इसने दोबारा से सर झुकाए माफ़ी मांग ली थी। वैसे मुझे अच्छा लगा ये जान कर के मेरी बेगम साहिबा मुझसे मोहब्बत करने लगी हैं। और जीशा ने इसे सटपटा कर देखा। मैंने ऐसा कब कहा? जाहिर है जब तुम मेरा इंच भी शेयर नहीं कर सकती तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि मोहब्बत हो गई है मुझसे। वो इसके करीब आते, इसकी कमर के गिर्द हाथ बांधता इसे अपने करीब कर गया था। इस पर जीशा सटपटाई थी। इतना फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस वैसे ही। वो इससे खुद को छुड़ाती वहाँ से भाग गई थी। इसके इस तरह वहाँ से भाग जाने पर शाजिम मुस्कुराया था और चाय का कप उठाता लबों से लगा लिया था। ये कहानी बज़ाहिर बस हंसी मजाक और शरारती लम्हात से भरी हुई है, मगर इसके अंदर एक गहरा और हकीकत पसंदाना पैगाम छुपा हुआ है कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले हमारी मर्ज़ी के बगैर भी हमारे हक़ में बेहतर साबित होते हैं, बशर्ते कि हम इन्हें समझने और कबूल करने का हौसला रखें। जीशा का किरदार एक लापरवाह, खुद सर मगर मासूम दिल लड़की का अक्कासी करता है, जो अपने लाड प्यार और बेफिक्री में दूसरों की ज़िंदगी के फ़ैसले करने निकल पड़ती है। मगर जब अपनी ज़िंदगी की हकीकत इस पर आश्कार होती है तब वो टूटती भी है, सीखती भी है और आखिरकार जज्बाती तौर पर मजबूत होकर मोहब्बत और ज़िम्मेदारी को समझने लगती है। जबकि शाजिम का किरदार बज़ाहिर सख्त मिजाज और खड़ूस लगता है, मगर हकीकत में वो संजीदा, ज़िम्मेदार और अंदर से नरम दिल इंसान है, जो जीशा को न सिर्फ बर्दाश्त करता है बल्कि खामोशी से उसकी हिफाजत और रहनुमाई भी करता है। कहानी में बड़ों का किरदार भी काबिल गौर है, जहाँ मोहब्बत और हिफाजत के नाम पर सच छुपाया गया, जिस पर हल्की सी तनकीद भी बनती है, क्योंकि सच जितने देर से सामने आता है उतना ही ज़्यादा झटका देता है। मगर उनकी नीयत में खलूस और जीशा के मुस्तकबिल की फ़िक्र वाज़ेह नज़र आती है। मजमूई तौर पर यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते, बल्कि एतमाद, बर्दाश्त और वक्त के साथ परवान चढ़ते हैं। और जल्दबाजी, गलत फहमियाँ और बेसोचे समझे फ़ैसले न सिर्फ हमें शर्मिंदगी में डाल सकते हैं बल्कि हमारे करीबी रिश्तों को भी मुतासिर कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम जज्बात के बजाय समझदारी, एतमाद और एहतराम के साथ अपने ताल्लुकात को संभालें, क्योंकि सच्ची मोहब्बत वही होती है जो वक्त के साथ खुद को साबित करे कि ना कि शोर मचाए। और आपको ये कहानी कैसी लगी? पढ़कर अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।